على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مقدس، محترم اور بابرکت مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے، آپ کو، ہم سبھی کو اپنی زندگی کے اندر یہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے میرے پیارے بھائیوں، جس میں اللہ رب العزت کی رحمت کی گھٹائیں اللہ رب العزت کے بندوں کے اوپر جھوم جھوم کر برسا کرتی ہیں، جس میں اللہ جل جلالہ کی رحمت اللہ رب العزت کے بندوں کی مغفرت کے لیے بہانے ڈھونڈا کرتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ رب العزت کی جانب سے رحمتوں اور مغفرتوں کے وعدے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ اللہ رب العزت نے ہم سبھی کو نصیب فرمایا، اور آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس ماہ مقدس کا آخری جمعہ ہے۔ چونکہ دیکھیں، اس آخری جمعے کے بارے میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں کچھ خاص قسم کے تصورات ہوتے ہیں، اس لیے آج میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اسی مناسبت سے اپنے اکابر سے سیکھی گئیں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے، اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آخری جمعہ، جس کو جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، یہ کوئی مستقل تہوار ہے۔ اس کے مخصوص احکام ہیں، مخصوص عبادتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائی ہے، اور پھر اس دن کے اندر لوگوں نے اپنی جانب سے عبادت کرنے کے مختلف طریقے بھی گڑھ رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر اس دن میں اتنی رکعات نفلی نمازیں پڑھی جائیں، اور ہر رکعت کے اندر فلاں فلاں صورتیں اتنی مرتبہ پڑھی جائیں، تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس قسم کی کوئی بھی ہدایت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ دیکھیں، جمعۃ الوداع بحیثیت جمعۃ الوداع کوئی تہوار نہیں، نہ اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی احکام الگ سے بتائے، نہ اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے کا کوئی خاص طریقہ بتلایا، اور نہ ہی اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے خاص عمل کی تلقین فرمائی جو عام دنوں کے اندر نہ کیا جاتا ہو، بلکہ یہ بھی عام جمعوں کی طرح ایک جمعہ ہے۔ ہاں، البتہ اتنی بات ضرور ہے میرے پیارے بھائیوں کہ ویسے تو رمضان المبارک کا ہر لمحہ ہی قابل قدر ہے، لیکن رمضان المبارک کا جو جمعہ ہے وہ بڑا ہی قابل قدر ہے، اس لیے کہ دیکھیں، حدیث شریف کے بیان کے مطابق جہاں رمضان المبارک سید الشہور ہے،
یعنی تمام مہینوں کا سردار۔ اسی طرح جمعہ جو ہے وہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار۔ لہٰذا جب رمضان المبارک کے اندر جمعے کا دن آتا ہے تو اس دن دو فضیلتیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی، ایک رمضان المبارک کی فضیلت اور دوسرے جمعے کی فضیلت۔ اس لحاظ سے رمضان المبارک کا ہر جمعہ بڑا قابل قدر ہے، اور یہ آخری جمعہ میرے پیارے بھائیوں اس لحاظ سے اور بھی زیادہ قابل قدر ہے کہ اس سال یہ مبارک نعمت، اس سال یہ بابرکت نعمت دوبارہ میسر آنے والی نہیں۔ کیونکہ دیکھیں عام طور سے رمضان المبارک کے اندر 4 جمعے ہوتے ہیں یا 5 جمعے ہوتے ہیں، اور اس مرتبہ تو اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں 5 جمعے عطا فرمائے۔ تو یہ اب آخری جمعہ ہے، یہ 5واں جمعہ یوں سمجھ لیجئے کہ آخری جمعہ ہے۔ اب اس سال یہ مبارک نعمت دوبارہ میسر آنے والی نہیں۔ ہاں البتہ اگر اللہ جل جلالہ نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگلے سال یہ نعمت میسر آئے گی۔ اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ایک نعمت ہے جو ہمارے ہاتھوں سے جا رہی ہے۔ اس کی قدر و منزلت کو پہچان کر انسان جتنا بھی عمل کر لے وہ کم سے کم ہے۔ بس یہ حقیقت ہے اس جمعۃ الوداع کی، ورنہ یاد رکھیں یہ الوداع جمعہ جو ہے وہ مستقل کوئی تہوار نہیں، نہ اس کے مخصوص احکام ہیں اور نہ ہی اس کی مخصوص عبادتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو سمجھ کی عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ ہاں البتہ میرے پیارے بھائیوں، جب رمضان المبارک کے اندر یہ جمعۃ الوداع کا دن آتا ہے تو اس دن ہمارے دلوں کے اندر 2 طرح کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور ہر مومن کے دل کے اندر یہ جذبات پیدا ہونے چاہیے۔ ایک ہے دیکھیں شکر کا جذبہ، خوشی کا جذبہ کہ اللہ رب العزت نے ہم سبھی کو رمضان المبارک کا یہ مہینہ نصیب فرمایا۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے ہمیں روزوں کی سعادت سے نوازا، تراویح کی سعادت سے نوازا، اسی طرح قرآن مقدس کی تلاوت کی دولت سے مالا مال کیا۔ یہ بات قابل مسرت ہے اور قابل شکر ہے، اور اس پر ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں ہمارے نہ جانے کتنے بھائی ایسے ہیں، نہ جانے کتنے اللہ رب العزت کے بندے ایسے ہیں جو پچھلے سال رمضان المبارک کے روزوں میں ہمارے ساتھ شریک تھے، جو پچھلے سال رمضان المبارک کی تراویح میں ہمارے ساتھ شریک تھے، جو پچھلے سال تلاوت قرآن مقدس میں ہمارے ساتھ شریک تھے، لیکن اب وہ اس دنیا سے جا چکے، اب وہ اس دنیا کو خیر آباد کہہ چکے۔ آپ ان جانے والوں سے میرے پیارے بھائیوں رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر پوچھے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ حقیقت میں وہ یہ تمنا کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ یہ حسرت رکھتے ہیں کہ کاش ہمیں رمضان المبارک کے کچھ لمحات اور مل جاتے تو ہم اپنی نیکیوں کے اندر اضافہ کر لیتے، ہم اپنے نیک اعمال کے اندر اضافہ کر لیتے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں ان کا وقت ختم ہو چکا، اب وہ اس دنیا سے جا چکے، اب ان کے لیے حسرت کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ابھی بھی یہ بابرکت لمحات عطا کر رکھے ہیں، تو یہ بات ہمارے لیے قابل مسرت ہے، قابل شکر ہے، اور اس پر اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اسی طرح دیکھیں یہ بات بھی ہمارے لیے قابل مسرت اور قابل شکر ہے کہ اللہ رب العزت کے نہ جانے کتنے بندے ایسے ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ رمضان المبارک کب آیا تھا، کب چلا گیا۔
نہ ان کو روزے رکھنے سے کوئی غرض، نہ ان کو تراویح پڑھنے سے کوئی مطلب۔ اللہ رب العزت حفاظت فرمائے، آنکھوں کے اوپر غفلت کے پردے پڑے ہوئے، رمضان المبارک کے آنے پر بھی ان کے نظام الاوقات میں، ان کے کھانے پینے کے اوقات میں، ان کے سونے جاگنے کے اوقات میں کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے غافل بندوں میں شامل نہیں فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں تو روزہ رکھنے کی سعادت سے مالا مال کیا، ہمیں تو تراویح پڑھنے کی سعادت سے مالا مال کیا، ہمیں تو قرآن مقدس کی تلاوت کی سعادت سے مالا مال کیا۔ اگر ہم بھی ان غافل بندوں میں شامل ہو جاتے تو میرے پیارے بھائیوں پتہ نہیں ہمارا کیا حشر ہوتا۔ تو یہ بات ہمارے لیے قابل مسرت ہے، قابل شکر ہے، اور اس پر بھی اللہ رب العزت کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اسی طرح دیکھیں، ایک اور بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جہاں آج کا دن ایک طرف ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، وہیں آج کا دن ہمارے لیے ایک طرف ڈرنے کا دن بھی ہے۔ کس بات کا ڈر؟ اس بات کا ڈر جس کا ذکر میرے پیارے بھائیوں ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے۔ وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تاکہ جمعے کا خطبہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر کے اوپر جلوہ افروز ہو کر کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر 3 سیڑھیوں کے اوپر مشتمل ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی سب سے پہلی، سب سے اونچی والی سیڑھی کے اوپر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ دیکھیں، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ نے یہ سوچا کہ میری کہاں یہ مجال ہے کہ جس سیڑھی پر کھڑے ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، میں اس سیڑھی کے اوپر کھڑے ہو کر کے خطبہ دوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں دوسری سیڑھی کے اوپر کھڑے ہو کر کے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ نے سوچا کہ میری تو یہ بھی مجال نہیں کہ جس سیڑھی پر کھڑے ہو کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دیا کرتے تھے، میں اس سیڑھی کے اوپر کھڑے ہو کر کے خطبہ دوں۔ چنانچہ آپ نے اپنے دور خلافت میں تیسری سیڑھی کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کر دیا۔ اس وقت سے آج تک یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ جو خطبہ ہوتے ہیں وہ تیسری سیڑھی کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تاکہ جمعے کا خطبہ دیں۔ اس دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب ممبر کی دوسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب تیسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بڑا تعجب ہوا کہ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تو کوئی نہیں مانگی، لیکن تینوں سیڑھیوں کے اوپر کھڑے ہو کر کے آمین کہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بعد میں فراغت پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، اے اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ممبر کی تینوں سیڑھیوں کے اوپر چڑھتے ہوئے آمین کہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ جب میں ممبر پر چڑھنے کے لیے آیا
اور میں نے منبر کی پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا، اس وقت جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام میرے سامنے آئے۔ انہوں نے ایک دعا مانگی جس کے اوپر میں نے آمین کہا۔ میں نے منبر کی دوسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھا، انہوں نے دوسری دعا مانگی، اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ میں نے منبر کی تیسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھا، انہوں نے تیسری دعا مانگی، اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ آپ میرے پیارے بھائیوں، ان دعاؤں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دعا مانگنے والے جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور دعا کے اوپر آمین کہنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دن جمعے کا ہے، وقت خطبے کا ہے، اور مقام مسجد نبوی ہے۔ لہٰذا ان دعاؤں کی قبولیت کے اندر کسی بھی مسلمان کو کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ طے شدہ بات ہے کہ یہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، ڈرنے والی بات یہ ہے کہ وہ دعائیں حقیقت میں بد دعائیں تھیں جو جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام نے مانگی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر آمین کہا۔ دیکھیں پہلی بد دعا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بد دعا کی۔ آپ نے فرمایا کہ تباہ ہو جائے، آپ نے فرمایا ہلاک و برباد ہو جائے، آپ نے فرمایا کہ غارت ہو جائے ایسا انسان جس نے اپنی زندگی کے اندر اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور وہ پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ یعنی جس کے ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ چکے ہو، اس کے لیے جنت کا حاصل کرنا، اس کے لیے مغفرت کا حاصل کرنا بڑا آسان کام ہے، کیونکہ اگر وہ ایک قدم بھی اپنے ماں باپ کی خدمت میں اٹھا لے گا، اگر وہ ایک قدم بھی اپنے ماں باپ کی اطاعت میں اٹھا لے گا، اگر وہ اپنے ماں باپ کا دل خوش کر دے گا، تو میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیں اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دیکھیں مشہور حدیث مبارکہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کے چہرے پر محبت بھری ایک نگاہ ڈال لے، اللہ رب العزت اسے اس ایک نگاہ کے بدلے میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب مرحمت فرماتے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب ایک نگاہ کا یہ ثواب ہے تو جو بندہ رات دن اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا، اطاعت کرے گا، رات دن اپنے ماں باپ کو خوش کرنے میں لگا رہے گا، اسے اللہ جل جلالہ کس قدر اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ بندہ اپنے ماں باپ کی ذرا سی خدمت کر لے، ماں باپ جو ہے ہزاروں دعاؤں سے ایسے ہی نواز دیتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو یہ عظیم اور پیارا موقع ملا کہ اسے اس کے ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں ملے اور پھر بھی وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا سکا، تو ایسا آدمی تباہ ہو جائے، ہلاک و برباد ہو جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آمین، جس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ آپ اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ اسی طرح دیکھیں دوسری بد دعا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی دوسری سیڑھی کے اوپر چڑھے، اس وقت جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بد دعا کی۔ آپ نے فرمایا کہ تباہ ہو جائے، آپ نے فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ انسان جس کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ بھیجے۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے بھائیوں کہ اس پوری کائنات کے اندر
ایک صاحب ایمان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا محسن کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ پوری انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا محسن کوئی اور پیدا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دے کر، آپ نے فقر و فاقہ اٹھا کر، آپ نے تنگیاں مصیبتیں جھیل کر، آپ نے لڑ لڑ کر ہمارے لیے یہ ایمان کی دولت چھوڑی۔ اب ہمارے دل میں اس عظیم نعمت کا اتنا بھی احساس نہ ہو کہ ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور ہم آپ کے اوپر درود نہ بھیجیں تو ہم سے بڑا ناشکرہ، اسی طرح ہم سے بڑا ناقدرہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے جبریل امی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا آدمی تباہ ہو جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین، یا اللہ آپ اس دعا کو بھی قبول فرما لیجئے۔ اسی طرح دیکھیں تیسری بد دعا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی تیسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھا، جبریل امی علیہ السلام نے اس وقت یہ بد دعا کی۔ آپ نے فرمایا کہ تباہ ہو جائے، آپ نے فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو جائے، آپ نے فرمایا کہ مارا جائے وہ انسان جس نے اپنی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکا، یا پھر آپ کہیں کہ جس کے سر کے اوپر سے پورا رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا اور وہ پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ میرے پیارے بھائیوں، آج کا دن جہاں خوشی کا دن ہے وہیں آج کا دن ڈرنے کا دن بھی ہے، کہ کہیں ہم اس حدیث مبارکہ کی وعید کے مصداق نہ بن جائیں کہ پورا رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اوپر سے گزر جائے اور ہم اپنی مغفرت نہ کرا سکیں۔ اس لیے کہ دیکھیں، اللہ جل جلالہ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں اس لیے دیا تھا تاکہ ہم اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیں، ہم اپنے گناہوں کے میل و کچیل کو دھو لیں، ہم اپنے آپ کو مغفرت کے تالاب میں ڈبو کر اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیں۔ اس ماہ مبارک کے اندر میرے پیارے بھائیوں، مغفرت کا حاصل کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ دیکھیں، ساری رات اللہ رب العزت کا منادی آوازیں لگاتا تھا کہ ہے کوئی مغفرت کا مانگنے والا، میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی روزی کا مانگنے والا، میں اس کو روزی عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ اپنی مصیبتوں کے اندر مجھے پکارنے والا، میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ اور اللہ رب العزت نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ میرے بندو، اگر روزہ رکھو گے تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اگر تراویح پڑھو گے تو تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میرے کسی بندے کو اپنے یہاں روزہ افطار کرا دو گے تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو اللہ رب العزت کی مغفرت تو ہماری، اللہ رب العزت کی رحمت تو ہماری مغفرت کے لیے بہانے ڈھونڈ رہی تھی۔ میں کہتا ہوں اس سے اچھا موقع انسان کو اپنی مغفرت کا نہیں مل سکتا تھا، اور جس بندے نے اس عظیم موقع کو بھی گوا دیا، ایسے بندے کے بارے میں جبریل امی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تباہ ہو جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آمین، یا اللہ آپ اس دعا کو بھی قبول فرما لیجئے، اور ایمانداری سے بتائیں کہ جس دعا کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ دے، اس دعا کی قبولیت کے اندر کسی بھی مومن کو شک و شبہ ہو سکتا؟ میرے پیارے بھائیوں، بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر یہ تین علامتیں ہمارے اندر موجود ہیں تو میرے پیارے بھائیوں ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہاں، اتنی بات میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرے پیارے بھائیوں ہم اس وعید میں شامل نہیں ہوں گے،
کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں روزہ رکھنے کی سعادت سے مالا مال کیا ہے، اسی طرح تراویح کی سعادت سے نوازا ہے، اسی طرح قرآن مقدس کی تلاوت کی سعادت سے نوازا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو بندہ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے گا، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اسی طرح فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو بندہ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان المبارک میں تراویح پڑھے گا، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت سے یہی امید رکھیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری ضرور مغفرت فرما دیں گے۔ ہاں البتہ اتنا یاد رکھیں کہ اپنی بدعمالی اور اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتے ضرور رہیں، کیونکہ دیکھیں ایمان کی علامت یہی بتائی گئی کہ ایمان جو ہے وہ امید اور خوف کے درمیان کا نام ہے، یعنی بندہ نیک عمل کرتا بھی رہے اور اللہ رب العزت سے ڈرتا بھی رہے، کیونکہ یاد رکھیں اللہ جل جلالہ کے یہاں قابلیت نہیں قبولیت دیکھی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ دیکھیں ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے واضح کر دوں فطرے کے بارے میں۔ دیکھیں فطرہ جو ہے میرے پیارے بھائیوں، اصل تو شریعت میں جو ہے وہ 1 کلو 633 گرام گیہوں ہوتا، تقریباً 1.25 کلو سے تھوڑا کم، لیکن علماء کرام نے لکھا ہے کہ کوئی بھی بندہ سوکھا گیہوں نہیں کھاتا، گیہوں کا جو ہے آٹا بھی پیسے گا، اس کے ساتھ ساتھ میرے پیارے بھائیوں اس کی روٹی بھی بنے گی۔ جب روٹی بنے گی تو کھانے کے لیے ہمیں سالن کی بھی ضرورت ہوگی، بغیر سالن کے روٹی نہیں کھائی جا سکتی۔ تو یاد رکھیں جس علاقے میں بھی آپ رہتے ہیں اس علاقے کے اندر ایک بندہ نارمل جتنا کھانا کھاتا ہو، جیسے میں پہلوان ڈھابے سے اگر کھانا لیتا ہوں تو میرے پیارے بھائیوں تقریباً 85 روپے کا ایک بندے کا کھانا بنتا ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کے حساب سے دیکھیں تو کم سے کم 70-65 روپے کا ایک بندے کا کھانا بنے گا، تو کم سے کم 70 سے 75 روپے آپ جو ہیں وہ ایک بندے کا فطرہ نکالیں۔ میں نے خود اپنے گھر کا جو فطرہ نکالا ہے وہ 75 روپے کے حساب سے نکالا، اور اللہ رب العزت کی راہ میں تو جتنا زیادہ چلا جائے وہ ہمارے لیے بہتر ہی بہتر ہے، آگے کے لیے سہولت ہے۔ تو کم سے کم 75 روپے فطرہ نکالیں، اور اس میں بھی ایک بات یاد رکھیں کہ کوشش کیا کریں تقریباً 10 رمضان 20 رمضان تک فطرہ دے دیں، جلدی سے جلدی دے دیں، تاکہ جس کو ہم دے رہے ہیں وہ فطرے کے پیسے اس کے کام آ جائیں۔ ہم آج دیں گے صبح کو دیں گے، وہ بندہ کسی کام میں لے نہیں سکتا۔ نہ جانے کتنے پریشان ایسے ہوتے ہیں جو یہ سوچ کر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمیں پیسے ملیں گے، اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے کپڑے بنائیں گے یا شیر کا انتظام کریں گے، تو کم سے کم اتنا پہلے دے دیں کہ وہ اپنے لیے کپڑوں کا انتظام کر لیں۔ آج ہم دیں گے تو جلدی سے کپڑوں کا انتظام نہیں کر سکتے، اس لیے کوشش کیا کریں کہ پہلے نکالا کریں۔ اور یاد رکھیں یہ زکوٰۃ جو ہے، صدقات جو ہے، فطرہ جو ہے، یہ سب اسی لیے رکھے گئے ہیں تاکہ ہم جب عید الفطر کے دن اچھے کپڑے پہن کر کے اچھے لباس میں باہر نکلیں تو کسی بھی غریب بچے کو ہم کو دیکھ کر کے یہ احساس نہ ہو کہ یا اللہ آج اگر میرے سر پہ باپ کا سایہ ہوتا، ماں کا سایہ ہوتا تو میں اس طرح ویران پریشان نہ پھرتا، یا آج اگر میرے گھر کے اندر مال کی فراوانی ہوتی تو میں بھی عید کی خوشیوں میں ان حضرات کی طرح شریک ہوتا۔ تو یہ اسی لیے رکھے گئے ہیں کہ ہم ان کے لیے سہارا بنیں اور ان کے لیے اپنے سے بہتر انتظام کریں، تاکہ عید الفطر کے بابرکت دن ان کے دلوں کے اندر اس طرح کا کوئی بھی خیال نہ آئے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو آپس میں ایک دوسرے کا غمخوار بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔